تو کیا کہا، کبھی عبداللہ انصاری سے پوچھا، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہاں، دو سخنے ایک بات سنا، صرف سعدی نے تتبع کیا گلستہ میں اس کی یعنی کم سخنی یعنی قلیل الالفاظ اور کثیر المعانی، کیا کہتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب نہیں کر سکتے، کوئی عام پیر صاحب نہیں کر سکتے، یہ وہی کر سکتے عبداللہ انصاری، حضرت ایوب انصاری کا پڑپوتا ہے، کہتے ہیں کہ الہی بوجال از کعبہ من آیت و ابراہیم از بت خانہ، اے اللہ بندے کی بات ہے نا، مالک تعلق ہو تو گل بند اے، جس طرح میں کھول کے دوسرا گل پہ کرنا، کوئی تعلق تو آنے نال ہے تو کرنا پیا نا، کوئی تعلق سمجھ کے گل کھلی کر رہے ہیں کہ گل سمجھنے والے ریاض صاحب بیٹھے، مفتی ظہور اللہ صاحب بیٹھے، اور ماشاءاللہ صبور صاحب، محسن شاہ صاحب سلطان پوری ہے، سارا سلطان پور پہ ہے، سلطان پور پہ ہے یعنی پریا ہے ماشاءاللہ، سارے لوگ بیٹھے نے بڑے سمجھدار تے ماشاءاللہ، ایک بھی نہیں بولنا پیچھے، تسی میں نظرہ چو ہیں جی، دیکھو جی سامنے جڑے بیٹھے نا، اکھیاں نہ شرم کیڑی شرم شے ہونی ہے، اکھیاں نے جڑے سامنے ہوئے شرموں کی شرمی کچھ بول ہی چھوڑنا ہے، تے جڑا اکھیوں ہو لے وے ہو گیا، گل سنو، گل تو میں مخولے نہیں کیتی، نہیں گل تو میں مخولے نہیں کیتی، پر بڑے کولے نہیں کیتی، کول نہیں گل کیتی، کہ میں آکھیا اکھیاں سامنے ملیاں ہونا، بندے ماں تکنے پہ سارے، تے کچھ میں نہ تکنا پیا، تے کچھ اے ماں پہ تکنے، کچھ میں بھی نہ کوئی شرم کرنا پیا، جڑیاں گلاں کچھ آکھنا چاہنا بچا وینا، اتے جڑے لفظ آکھنا چاہنا اور ایک دنا چنگا ٹھوکنا چاہنا میں بچا وینا، تساں ویکھ کے بہت سارے چہرے اکھیاں گلاں، تے کچھ تسی ماں بچا وینے ہو، شرم کر وینے ہو، کو بول پینے ہو، کو ہس پینے ہو، کو گل کرنے ہو، ہن کداں نال جے مخاطب ہو تساں کہ بولنا، کد نہ بولے تے نہ تکے، یعنی کچھ تساں شرم ہے تے کچھ ماں شرم ہے، گل ہوئی کہ نہیں، کم چلنا پیا نا، ہائے ہائے نہیں میں پہ آنا، اکھ سامنے ہوئے نا تے اکھ بندہ تکے، جو تکے تے شرم آنی ہے، اسی آج بھی جالی شیف دے سامنے اللہ نے فضل اللہ کھلنے آنا تے اکھیاں شرم ہونی ہے، اس واسطے کہ پتہ انج لگنا کملی والا سامنے بیٹھا ہے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث زمان، گلاں گراواں والیاں نے علمی بھی کر گیا تے لکھنؤی زبان بھی اللہ نے فضل اللہ تساں نے سامنے ہی بولی ہے تے اپنی بولی نہیں بھی گل ہونی ہے، یہ بھی ذرا سنے ہو، اپنی زبان نہ بھی چسکا چایا کرو، اساں اللہ گونگا تے نہیں پیدا کیتا، جیت دے کے دیتا بھیجیا دنیا تے، میں کہ آخیا کملی والے ہیں جو تکنے ہیں، محسوس کرنے ہیں کہ آپ سامنے تک رہے ہیں، شرم یا ہے وے نہ تکھیاں تلے کیتیاں نے، اے سمجھنے ہیں کہ آپ تکنے پہ تے تائیں تکنے ہیں تے جنہاں نے دیدے بے شرم جڑے آیات نہیں کرنے تے جڑا مویا سمجھنے انہاں کدے شرم آئی ہے نہیں آئی شرم، اس کا کیا مطلب ہویا کہ پھر یہ ہی نا کہ کملی والا ہے جسم نال سامنے تکنا تے انہاں کم وقتاں کو جا یا آوے تے 1400 سال گزر گیا وہ تے کلمہ کس گل نہ تسی پڑھنے ہو، بندہ تساں نے سامنے کوئی نہیں، اکھے جی اہل سنت نے ایک جماعت نہ ایک اجتماع ہوئے وہ اہل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاں سی پڑھنے پہ ہاں تے او اجتماع اور بھی گلاں کرنا ہے، ایک گل پسند ہے تے اور گلے تلے نہیں لینی، اہل سنت اور بھی کچھ آہنے، چلو میں بعد گلاں میں خلاف دیاں ٹھیک نہیں، آج گل نہیں جڑیاں گلاں لیکن جڑیاں مسلمہ گلاں وہ بھی تو اہل سنت ہی آنے، کلمہ تسی اہل سنت والجماعت نے وچو ہو، سواد اعظم، سواد اعظم کہ جی جتھے 10 لاکھ سیری ہوئے، سیریاں اے بکرے کھلار چھوڑو نا، 50-60 ہزار لاکھ
اتنے ہیلی کاپٹر تے ٹولے سے ساری ٹوٹنیاں کالیاں نظر آ سن تلے تے سواد اعظم نہ کہ مطلب ہے کہ اتنے سر یہ ساری کالیاں ہی تلے نظر آوے، اتنی مخلوق، اس کو سواد اعظم کہتے ہیں کہ سر ہی سر ہوئے تلے سواد اعظم سب تو بڑی کالیاں ہی یہ ان کے وے اساں واسطے تے فخر ہے تے جڑے اس سواد اعظم وچ رہ کے سواد اور پاسے نکلنے سواد اعظم وچ وڑنے لیکن سواد دوے پاسے نہ دینے تے او پھر سواد نہ یاد رکھیو، سواد بھی تو آوے سی لغت کھول کے نو سواد نہ میں نہ کالک بھی ہونی ہے، پھر وڈی کالک منہ تے تساں ملی ہے سواد اعظم نہ ہو میں نہ نہیں جڑا آسان ہے۔ ہم تو اہل سنت کو اس لیے کہتے ہیں کہ سواد اعظم ہے کہ سر ہی سرن ہے جی فتوبہ لبابن کا بیت العتیق حوالہ ہے من کل فج عمیق اتھے تے ٹور ٹور کے تے ٹوئے پہ گئے گلیاں بن گیا تے نسبت اچھا ایک گل سنو جی چلو جی میں ایک طبقہ جڑا آنا ہے جسا تسی مماتی آنے او آنے جی نبی مار گیا گئے دنیا تو ختم ہو گئے جان چھوٹ گئی مٹی نال مٹی ہو گئی معاذ اللہ میں جڑی ان گل کی تھی غور کرے ہو سارے حضرات پاویں جس مسلک نہیں بیٹھے ہو میں نہیں آنا کہ سارے اہل سنت بیٹھے اور دوسرے مسلک نہیں بیٹھے ہو سن مجھے کسی کا نمائندہ سمجھ کرنا آپ یہ خیال کریں جو اہل سنت کی بات غلط باتیں آج کی داخل کرتا میں ان کے بھی خلاف ہوں لیکن جو میں اب بات آپ کو کہنے والا ہوں اگر حیا شرم ہے اور اس طرح آپ اپنے احباب کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو اس سلوک کو آپ دیکھیں آنے نے جی آج کل مویاں اکھیاں کون تکنا ہے ایک گل ہے نا اے سنگی کو مار گیا جی ہے جی اس سے پیچھے جو سنگی مار گیا اس سے پیچھے اولاد رہ گئی اگے سنگی ہونا ہے اس نے پیچھے اولاد چاہی رکھنے اس نے دسنے سے اے چاچا 10 روپے دینا پہ جی چاچا سائیکل آن کے دینا پیا جی بھائی یہ سنگی خوش ہوئے میں نے بچے نال کیڈا کرنا ہے سنگی نہ آکھنو ڈی وہ بچے پہ پھرنے کدے نہ تکے ہی نہیں کہ اس بلائی نے بچے کون کتھوں آئے مویاں اکھیاں کون تکنا ہے اگے تو پیو نہ تکنا ہے نا تے تاں مہربانیاں ہونی ہیں ہن پیو مر گیا ہے انہاں کون تکے ایک گل ہے نا لیکن جڑا اپنی ایک گل سنو بھائی انصاف کریو ایک انصاف کریو زبان تسی بھی جان لیو 2 لفظ میں بھی جاننا جیڑا بندہ وفا کرے تو سانے سنگی بھی ہو سن دوست بھی ہو سن محلے والے بھی ہو سن کہ جنہاں نے باپ ماں مر گئے تسی مرنے نے بعد بھی آج وچو تساں وچو کوئی خوش نصیب اور با وفا لوگ ہیں کہ وہ مویاں اکھیاں تکنے پہ تے آج بھی انہاں نال تسی وہ سلوک کر رہے ہو ایسے خوش نصیب بھی ہے وہ ایس مجمع وچ بھی کئی ہو سن انہاں ہی اکھیاں نال تکنے ہو جس طرح وہ بندہ تکنا پہ حالانکہ مر گیا ہو تسی ہے وہ کہ نہیں چاہے تو سنی ہے چاہے تو شیعہ ہے چاہے تو دیوبندی ہے چاہے تو تبلیغی جماعت ہے جیڑی جماعت میں نام کر لگے تو انج کرنا ہے کہ نہیں اپنے دوست نال اگر نہیں کرنا ہے تو بڑا بے وفا ہے بڑا مطلب پرست ہے بڑا خود غرض ہے بڑا شوت ہے کہ بندے نے سامنے اسی ٹائم بیٹھ کرنا رہے اولاد نہیں تے بندہ مار گیا تے تو بھول گیا اسا تے اگر تو آنا ہے میں تا کرنا جی میں نہ تک وہ فلانا سنگی مار گیا پوچھو اسے بچے کو روز ونجنا ہوں جی کہ نہیں یا کرنا اسنا کہ نہیں وہ مر گیا ہے وہ تا مر گیا ہے وہ کم بختہ تو آنا ہے وہ مر گئے اے مر گیا طبقہ نبیانہ مر گیا ہے کملی والے نے متعلق بھی تیرے ایک ہی دے کہ معاذ اللہ دنیا تو مر گیا ختم دنیا نال تعلق ہو گیا وہ مویاں اکھیاں ہی تک کے نو وہ مماتیو تسی تے اپنے اس گل وچ بھی کوڑے ہو کہ مویاں اکھیاں بھی بندہ تک کرنا ہے کہ یار اس بندے تبلیغ کنج کیتی ہے آج جس توحید ہے تسی ڈنکے بجانے پہ ہو تے کد کے سراں تے چڑھنے ہو او توحید نہ علم کس چایا پہلے مکے وچ کیا تساں او تکلیفاں اٹھائیاں جڑیاں کملی والے مکے چ اٹھائیاں کیا تساں نال او سلوک ہویا
مسجداں وچ اللہ دی قسم اٹھا کے ہاتھ چاہ کے کھواؤ کوئی نہیں آ سکتا تے تساں نے نزدیک اساں نے تے نزدیک سرکار اج ہے مجلس وچ جلوہ فرما آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خدام میرے نام لیوا میرے غلام کس طرح میرے دین نو پھیلا رہے ہیں کس طرح میرے نسبت دے امامے انہوں نے سرہ تے بدے اور کس طرح فارغ و تحصیل نہ کیتا ہے آج تو سرکار دیکھ رہے ہیں سانو تو دیکھ رہے ہیں اور اللہ انہوں نے آپ نو بکھا رہے ہیں وہ تم بیٹھے ہو کار ساری دنیا نی سکرین تکنا ہے آئیو مولوی اجے بھی تُدہ سمجھ نہیں آئی مقام مصطفیٰ نہیں تے مقام سینہ مصطفیٰ نہیں ہے کہ ساری دنیا نہیں سٹیشن جتھے تو لاویں کریک کر کے اے جناب کے تھے اے امریکہ ہے جی اے کیڑا ہے جی اے جاپان ہے بٹن دبا کے تے تو جتھے چاہویں تک سکے تے کملی والا ہی ایسا محتاج ہے معاذ اللہ کہ وہ کوئی بٹن دبا کے کوئی سکرین نہیں تک سکتا وہ چلیا تو آنا میں اگے ہی تکنا تانی نظر کمزور ہو ونجے انگوٹھے تو انج نہیں چومنا ہے چلو فرض واجب نہیں کدے محبت نال ہی بندہ چوم چھوڑنا ہے اے محبت نال بچیاں بھی تو کدے چومی چھوڑنا ہے اور تو میں آگے ذکر ہی نہ کرنا اتھے تک ہی کافی ہے وہ بچیاں تو کدے چوم چھوڑنا ہے کدے اسی طریقے نال کملی والے ہیں نہیں کدے نہ دے چوم چھوڑنا او شرک نہیں دے شرک بہت اچھے سبحان اللہ او شرک نہیں تے شرک ہے اصل تنے اندر خباثت نہیں مرک ہے ہیں جی تو دیوی نہیں چمیا تو آنا مسے تو دا اینک لگ بنی ہے پھر جناب نزدیک نہیں اینک پھر دور نہیں اینک مکریا وہ آنا جی کون ہے وہ کیوں انج کیوں کرنا ہے اس پیسے دینے اساں پیسے دینے تو قرض منگنے والا پیانا ہے یہ کون ہے یارا دسیو یہ کون ہے دسنا با کون پیانا ہے آخر جی وہ آنے نا جساں دینے لاکھ روپیہ جساں تے دینے وہ دفعہ کرو اچھا یارا نظر بڑی بڑی ہے تے میں نے کوئی نظر کو نہیں آنا بہت تشریف رکھو تے دسترخوان لگیا ہوئے ہائے 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 باریک بینیاں دینیاں آئے نقطے سمجھنے انڈے نیاں زردیاں کتھے مکھن کتھے ترے ہے لونکی کتھے تری ہے اکھے او کے پرے پرچانچ پہ ہے وہ ترٹیا نہ چاہ کرنا اسنا او پرے کے پہ ہے ایسا نہ کوئی چاہ دے تے بندہ دوروں نظر نہیں ہے جی ساریاں چیزاں دسترخوانیاں تو دا پتہ نہیں اے بھی پتہ شکل تک کے تو پہچان ملنا موٹا گوشت کیڑا ہے شکل تک کے پہچان مانے نکا گوشت ہے اتنا تو دا علم غیب ہے ذریر البصر ہو گئے تے کملی والے نی نگاہ تے تو دا شک ہے وہ چلیا تو اگے تکنے ہو بڑا مشکل لن مشکوک ہو بننا ہے وہ تو اگے بھی تکنا ہے جن تے اتنا پیچھے بھی تکنا ہے ایک میں تو صحیح گل بڑے مزے نہیں آ گئی ہے تپ گیا پھر تپ گئی ہون پھر تپ گئی گل ہے کہ کملی والا سامنے تکنا ہے مطلب ہے کہ قیامت کے اختتام تک تک رہا ہے اگے تکنے دا یہ مطلب ہے تے پیچھے تب دا مطلب ہے کہ اگے تک رہا تے ابدا تک رہا ہے تے پیچھے تک رہا تے ازل تک تک رہا پیچھے تکنے نے اور میں نے بھی آئے یہ تو نہیں ہے پیچھے جڑے بیٹھے نے نہ میں تکاں اے نہیں یہ کوئی ایسی گل نہیں کملی والا آدم تو پیچھے بھی تکنا ہے اوے آدم تو پیچھے تے اس دے غلام بھی تک دے کملے والے دی گل کرنا میں اپنے دادے دی گل کرنا وہ تکدا ہے پیچھے میں تینوں
اسا مجدد الفسانی نے فرمایا کہ جس ویلے اللہ نے پہلی صف وچ کھلاریا کس نو روحاں ماں مینوں یاد ہے مجدد صاحب فرماندے مینوں یاد ہے کہ میرے سجے پاسے فلانا کھلتا سی تے کھبے پھانے فلانا کھلتا سی یہ تو جناب کملی والدہ ایک ادنا غلام کہہ رہے ہیں مجدد الفسانی صاحب کہہ رہے ہیں ازل دا روح دے مقام روح دی دنیا تے میرے دادا کے کہہ دیں اجے بھی او پیاں دیس دیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں راتاں کالیاں جا او بیاں دستیاں نصیر ملت حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی گل سنو یہ جا شودہ جواب دیتا نے حد ہی کی تھی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ تو لگا ہے نا شاہ صاحب نعرہ لایا تھے کہ جواب بھی آیا ہے جی کوئی ماریا مسکین آئے نا نہیں گل سن کے کوئی گل نہیں یہ مٹھیال نے تے مٹھے لوگ ہیں کوئی گل تے پھر دین نے باغ بھی دین نے باغ جی ریاض الدین ہوئے نا اچھا میں عرض کر رہا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں تو آگے دیکھ رہا ہے میں بھی آگے دیکھ رہا ہوں بوجال بھی آگے دیکھ رہا ہے بولاب بھی آگے دیکھ رہا ہے تو اگر سرکار بھی صرف ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ابوجال اور آپ کے دیکھنے میں کیا فرق ہے نہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پوری امت کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں اللہ دکھا رہا ہے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت نہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اب بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آگے بھی اس طرح دیکھ رہے ہیں تو پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے آدم تک نہیں کہ دادا صاحب فرمایا انہاں ایمیں گل نہیں کی تھی انہاں ایمیں نہیں آکھے آجے بھی آؤ بیاں دستیاں سانو مالی والیاں ٹالیاں ٹالیاں تو مراد ہوتے کو درخت نہیں ہے اسماء الرحمن رحیم جتنے اے اسمان ہیں جی نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں نہ کہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے علم میں تھے اس وقت نہ روحیں بنی تھی نہ جسم تھے جس روحوں کے بعد جسم پیدا ہوئے تو اللہ کے علم میں تھے جس طرح ایک مثال دینے کے لیے میں آپ سمجھا دوں سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ایک مہندس ہے یعنی نقشہ نویس ہے وہ پوری عمارت کی تصویر اپنے ذہن میں پہلے کھینچتا ہے پھر اس کو صرفہ کرتاس پر لاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ کے علم میں جو کچھ اس نے بنانا تھا ابد ازل سے لے کر ابد تک ہر ذرے کوہ سے کاہ تک ذرے سے مہر و ماہ تک ہر چیز اس کے علم میں تھی تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے علم میں تھے اس وقت یہ جتنے دنیا ہے یہ جو کچھ بھی ہے یا جو کچھ گزر چکا ہے یا ہوگا یہ اس کے علم میں تھے تو کیا ہے نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں تو رات کو ایک تشبیہ دی کہ نور نہیں تھا اس انداز سے کہ جس طرح اس نے ظہور فرمایا تو نور کی دنیا بعد میں آئی تو اس کے علم میں تھے تو جس طرح ہم موجیں جھومتی ہیں دریا میں سمندر میں تو کوئی ادھر چولا آنا ہے تو کوئی ادھر بننا ہے دریا نے سمندر میں موجاں دا جس سے رقص ہوتا ہے اسی طرح اللہ دے علم میں پوری کائنات رقص کر رہی تھی اس کا یہ مطلب ہے جس طرح کہتے ہیں حضرت ابو سعید ابو الخیر کہ عالم بخروش لا الہ الا ہوس غافل بگما کے دشمنستی یا دوس دریا بوجود خیش موجے دارت ہس پندار
इमारत के ई कशाकश बाऊस। अफसोस कि यहां तर्जमा इसका पेश करने वाला कोई बंदा नहीं है। बड़े बड़े लोगों को इल्म का दावा है, लेकिन ये दुनिया छोड़ गए। फरमाते हैं सूफी की बात सुनो कि आलम जो है पूरी दुनिया, ये अभी इल्लल्लाह का जिक्र कर रहे थे, ये लड़के बैठे थे इल्लल्लाह इल्लल्लाह कह रहे थे ना जिक्र, तो इसका वो ये हजरात भी बहुत मुतकद्दिमीन में हैं। हजरत अबू सईद अल खैर रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब के पीर हैं, दाता साहब के उस्ताद हैं। तो फरमाते हैं कि आलम बखरोश ला इलाहा इल्लल्लाहु, पूरी दुनिया जो है ये इल्लल्लाह 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 का जो विर्द है इसमें रक्स कर रही है पूरी दुनिया। आलम बखरोश ला इलाहा इल्लल्लाहु, पूरी दुनिया हर जर्रा खुश्क तर रत्व याबिस जितना भी है सब रक्स कर रहा है, और ये मुंह जबान हाल से कह रहा है। और गाफिल बगुमा, जो बेवकूफ है, जो जाहिल है, जिसको ये समात नहीं है, जो इस आवाज को आवाज समझता है, जो खामोशी की आवाज नहीं जानता, जो खामोशी की जबान नहीं जानता, जो गुंगों को लहजा नहीं जानता, वो कहता है कि दुश्मन अस्ती या दोस्त, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। किसी को बेवकूफी से दुश्मन समझ लेता है, किसी को नादानी से दोस्त कह लेता है, तो ये उसने अपने तरफ से एतबारात रख लिए हैं। किसी से यूं सलूक कर रहा है, किसी के साथ यूं सलूक कर रहा है, तो कभी बहला दिया मुझको, कभी सरमस्तियां दे दी, मेरे साकी का अंदाजे नजर यूं भी है और यूं भी, कभी यूं बहला रहा है, कभी यूं बहला रहा है, किसी को क्या समझ रहा है, किसी को क्या समझ रहा है। तो ये गाफिल आदमी का मकाम है। जो आकिल है, जो बालिग है, जो बालिगुन नजर है, उसके लिए ये पूरी कायनात ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द से रक्स में है। पूरी दुनिया रक्स कर रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, है जी। और गाफिल बगुमा के दुश्मन अस्ती याद, उसकी मिसाल देखिए। सुभान अल्लाह, मुझे कहने दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या लोगों का दिमाग था। फरमाते हैं कि दरिया बवजूद खीश मौजे दारत, दरिया समुंदर, इसका जो वजूद है, इसका जो हुजम है पानी का, इसका तकाजा ये है कि ये इस तरह मौज मारे। हवाएं तो चलती हैं, हवाएं तो और भी चीजों पर चलती हैं, लेकिन इतना बड़ा हुजम पानी का, इतना हुजम और इतना पानी, फिर उसका तकाजा यह है कि वो इतना हुजम लेकर खामोश नहीं हो सकता। दरिया बावजूद खीश मौजे दारत, उसके अपनी मौज का तकाजा है कि वो यूं हिले। उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी जहाज को तबाह करना नहीं चाहता, किसी जहाज को तबाह करना नहीं चाहता, किसी किश्ती को गर्क करना नहीं चाहता, उसका अपने वजूद का तकाजा है। को ना मैं गल करना इतने मैं खुरक मां आई है, खुरक मैं की इतने तले पेली बैठी है, और पेलियां मारना बड़ा मकसद से नहीं आया ना, मैं खुर गया तले आके मर गया। हुण पहली खल विजे कल अदालत कि मां इस जनाब मां मारने वास्ते खुर के है, हालांकि मेरा तकाजे वजूद न आया कि मैं असा मां, यानी कई तो जोरी खुरकानी है ना, हाँ खुरकानी ना, तो कई वाकई खुरकानी। हाँ ते ओ जनाब पहली मार वेंजे ते पहली मुकदमा कर छोड़े जे मां मारने वास्ते चेचा खुर गया, ये गल गलत है। पहली दी कौन सुनती थी, बेवकूफ है, चली है, आ गई है, उस जाते च आ गई है, ना आवे उस वेले। इसी तरह वो फरमाते हैं कि दरिया जो है, समुंदर, ये अपने मौज का, उसके वजूद का तकादा है कि वो यूं रक्स करे, क्योंकि इतना बड़ा वजूद रक्स करता है, वो मजबूर है कि किसी की हम्द सना इन लफ्जों में करे, इधर जाकर इधर जाकर इधर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौजों की आमद और रफ्त देखिए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह यूं आती, तो ला करती हैं, फिर
الا اللہ کرتی ہیں، پہلے انکار کرتی ہیں پھر اس بات کرتی ہیں. یعنی ماننے کے لیے نہ ماننا پہلے ضروری ہے. دیکھیں نا جائی بڑی ضیاء روشنی بول کچھ ہے کہ نہ مننے واسطے پہلے نہ مننا ضروری ہے. پہلے نہ مننا ضروری ہے. ماننے کے لیے پہلے نہ ماننا ضروری ہے. کیوں کہ جس کو آپ نہیں مان رہے اس کو ماننے کی ضرورت ہے تو آپ نہیں مان رہے نا. جس کی آپ نفی کر رہے ہیں اس کا وجود ہے تو آپ نفی کر رہے ہیں نا. میری سمجھ نہیں بھائی، جس کی آپ نفی کر رہے ہیں اس کا وجود ہے تو اس کے وجود کی نفی کر رہے ہیں. وجود تو اس کو ہے، اگر وجود نہیں ہے تو نفی آپ کس کی کر رہے ہیں؟ کیوں مفتی؟ تو اس کی نفی کر رہے ہیں، اس کا وجود ہے. اگر آپ کسی کو جاہل کہتے ہیں، اس کے علم کی نفی کر رہے ہیں تو اس کے علم ہے، اس کا علم تھا تو اس کی آپ نفی کر رہے ہیں. اس کا علم تھا جس کی آپ نفی کر رہے ہیں، نفی سے پہلے اس کا علم تھا. ٹھیک ہے، میں گل سمجھی نے نا بھائی. جتھے مطلب ایک آنے جی فلانا علم نہیں اس کو تے علم نہیں تسا نفی کیتی ہے. نفی کس گل نہیں کیتی نے؟ کسی شے ہونے نہیں کیتی نے نا. کسی شے نے ہونے نہیں کیتی نے نا، نہ ہونے نہیں تے نہیں کیتی نے. تے جد ہونا من گیا تو پھر نفی کس گل نہیں کر رہے؟ کھوتی نہیں سیری نہیں. اے منطق جناب، اے متواتی تے مشکک میں نہیں تساں الجایا، سیدھی گل کیتی ہے میں. جی میں گل سمجھی نا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے جی، تو کچھ تھا نا تو اس کی ہونے کی نفی ہوتی ہے، نہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی. نہ ہونے کا اثبات ہوتا ہے، نفی کی نفی اثبات ہے. نفی کی نفی اثبات، اثبات نہیں اثبات. اثبات تو نہ دے وہ صفت نہیں جمع. تے اس بات باب فعال ہے نا. تے اس بات جڑا ہے وہ کہوے کہ اس بات نفی کی نفی ہوتی ہے، نفی کی نفی اس بات ہے. تو کوئی شخص جو آپ انکار کرتا ہے، مثلا مجھے متنبی کا ایک شعر یاد آ گیا. متنبی ہمارا بڑا عربی کا شاعر ہے، کسی زمانے میں پڑھا کرتے تھے درس نظامی میں ہم. وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب تیرے پاس میری کسی قسم کی مذمت آئے نا کہ نصیر الدین ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ خوبی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ پسند کرتے رہتے ہیں لوگ. مہربانی بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی طفل تسلی کے لیے بھی کرتے ہیں. جی کہتے ہیں یار چلو بس گزارا بھی اس سے کرنا ہے، چلانا ہے، کام ہے، بس چلاؤ اس کو. ٹھیک ہے، اندر سے تو نہیں مانتے لیکن چلو بس گزارا ہے. پاپولر آدمی ہے، سٹیج پر بولنے والا آدمی ہے، کسی آسان ہی نہ تاکے نے سامنے اس نے شر تو بچڑے ایسے سے بلاؤ. جی بڑے سے بڑی گلا ہونی. تو مطلب ہے کہ بڑے بڑے لوگ اصل نظر چ بھی ہونے نا، اسی بھی طرح کاغ لوگ ہیں، لکھان لوگ گزارنے نظر تو آئیں تے نہیں نا. تے تسی اسی تے ہے تے نہیں ہیں، پر تسی تے لوگ آ رہے ہو جناب، تسی تے روشن ضمیر ہو. کہ کدے جھوٹ مارنے ہو تے پھر اساں تے بھی عادی ہے، پھر تساں جہاں مرید رکھا ہے کہ منہ تے روح کوڑ مارنے ہو جی جناب، تسی تے دلہ نہیں جاننے ہو. دعوے تساں نے تے اسی آ چھوڑا تساں جاننے ہیں تے تسی آکھو جی جھوٹ مارنے ہو، پھر حد تساں تے پھر آتے نا انجا کہ جناب کہ پیر عبداللہ جان صاحب حضور آپ ہمارے دل کی باتیں بھی جانتے ہیں، آپ کو اللہ نے بڑے روشن. پیر عبداللہ جان صاحب اگر کوئی ایسی بات کہیں کہ آپ
یہ خباثت چھوڑ دیں، جو میرے متعلق آپ یہ بات کر رہے تھے یا ادھر ادھر غیبت کرتی ہیں، اچھی بات نہیں ہے. مجھے آ کر ہاتھ چومتے ہیں میرے سامنے، یہ کرتے ہیں اور میرے پیچھے یہ میری بات کرتے ہیں. حضور یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. لوگوں کے سامنے ان کی محبت اور مقام کا کیا دعویٰ کہ ان کا سینہ جناب شفاف ہے، ہر چیز خیالات کی تصویر تک جھلکیاں ان میں آ جاتی ہیں. پھر مطلب ہے کہ پیروں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. میں وہ بے وقوف بننے والا پیر نہیں ہوں، بے وقوف بنانے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ اس طرح کے ہوتے ہیں یار، مجبوری ہے، کیا کرے کیا کرے. نام بھی ہے، باپ دادا بھی نام بڑا ہے، پھر بولتا بھی ہے کم وقت، پھر چنگا بھلا بولنا ہے. صرف بولنا نہیں، بولتی بھی بند کرنا ہے، بندہ بھی پڑھنا ہے، سوال بھی کار چھوڑنا ہے، تو جواب دینا بھی پھر بدی ہے. تے پیر میرے علی شاہ نہ واسطہ پا کے نہیں آنا جو منے ہوا نا پیڑا چلا ہے تم ہی لت ہے پڑھے ہی تے اسا بھی پڑھے ہے اسا کھوتے چرائے. تو اے جے بندے نال پھر بڑھا کے ہی رکھو تے چنگے. اندروں تے نہ مننے ہیں سب، اندروں تے نہ مننے ہیں. ہائے میں متنبی نہ ہے جی، میں عرض کرنا پیا کہ متنبی آکھیا ہے، بلکہ میں لکھیا بھی ہے. ہائے وہ تھکتے نہیں گئے ہو لوگوں. فَإِذَا أَتَتْكَ مُزَمَّةٌ مِّن نَاقِصٍ فَإِذَا أَتَتْكَ مُزَمَّةٌ مِّن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي کامل. جس ویلے پٹیچر قسم نہ آدمی نہایت چبل بدھواں دی اولاد جدی پشتی چبل نالائق بد شکلا حماد مشائم بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عدل بعد ذالک الزنیم. او آکھے آؤ نہ وہ خوبی نال آیت پڑھو نہ وہ کوئی تھے کڑے کڑے بولے یار بیٹھے کہیں آدھی آیت میں بچ میں سوچ کے آیا کروں نہیں. استاد دیتی ہے، استاد ازل نے تعلیم دی. اگر اس قسم دا ناقص العقل چاہے اچھے خاندانہ پہ پیدا ہوئے، اچھے خاندانہ جی پیدا ہونے لے بڑے ناقص العقل لوگ ہونے، ایسے ایسے بات پیدا ہونے. ضروری نہیں کہ اچھے خاندانہ پیدا ہونے سارے ہی اچھے ہونے. جس طرح کٹیاں خاندانہ چو اعلیٰ ذہن پیدا ہونے، اسی طرح اعلیٰ خاندانہ چو کٹیاں لوگ بھی پیدا ہونے. ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے وما ينفع الاصل من ہاشم اذا كانت النفس من باہلا. باہلا قوم دی تیرہ تو ہڈیاں چڑنے والے دی عادتاں ہون تے قریشیاں تے ہاشمیاں تے کار بندہ جم پے وے اس دا کوئی فائدہ نہیں. کوئی گن بھی اگر خاندان والا کوئی کہلاندا ہے تو تے کوئی اپنے وچ گن بھی دسنا خاندان والے دے، کوئی علم کمالات کوئی خوبیاں بھی دسنا. اس دی تو ہوا نہیں لگی، خالی نسبہ چوپنا پہ. سمجھ آئی؟ تے اس آکھیا فَإِذَا أَتَتْكَ مُزَمَّةٌ مِّن نَاقِصٍ. ناقص آدمی سے اگر تم میری مذمت سنو فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي، تو یہ میری شہادت ہے میرے لیے بِأَنِّي کامل، کہ میں کامل ہوں. اس لیے کہ ناقص مذمت کر رہا ہے، ناقص مذمت کر رہا ہے. اسا کو چبی یہ گل، اسا کنڈا چبیا. امام ابو حنیفہ میں انہوں نے شاہ صاحب محترم قبلہ انہیں ہی فرمایا ہے. ماں امام صاحب نے کچھ بڑے پرانی گل ایک مقالہ چھوٹا جا میں لکھیا ہے، تو انہوں نے ایمات عبارہ الثواب انہیں ہی ہو سی
حسین الدین شاہ صاحب امام فرمایا کہ کچھ تو لکھ، وہ میں قلم برداشتہ ہی کچھ لکھا ہوں اس میں 300-400 صفحے تے لکھا ہے، بہت پروف ریڈنگ دیا غلطیاں شلطیاں، پھر اسے پتہ ہے کلا بندہ میں اتنی مخلوق سامنے بندے نہ ملو تو بندے آنے جناب بڑے لوگ بوا نہیں کھولے امیر لوگ اسی پڑھا کتنے، میں خالی پیر تے نہ میں 2-4 لفظ بھی پڑھنا، 7 زبانہ میں شاعری کرنا تے ماں ٹائم دے سو تو میں لکھ سانا خالی آج چمانا رہا بات تو سری چمینے اللہ نے فضل جتھے بھی بنجا پیسے بھی لوگ دینے تے اساں نے اپنے ذوق واسطے بھی اندر ہیں۔ اگر عالم برائے خیش پیدا، اگر عالم برائے خیش پیدا، برائے من مارا ہم آفریدند۔ مرزا بیدل کہتا ہے کہ اگر دنیا اپنے لیے دنیا کو دیکھ رہی ہے تو ارے کمبختو مجھے بھی تو میرے اندر کے لیے بھی یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اگر میرا ظاہر ہے تو میرا باطن بھی ہے نا، مجھے باطن کو سمجھنے کا وقت تو دو۔ اندر نہیں دنیا دار میں جنہیں صوفیاں نہیں گلاں پہ کرنا نا تو بار در ساری عمر چاک ماری ہے، وہ اندر نہیں دنیا نہیں طرف رجوع کیتا ہے، انہاں اندر تک ہے اپنے من میں تک ہے، آپ ویکھنے کے سکے ہیں اپنے عیباں تک نے ہائے پتلی نہیں کر رہے ویسے اے پتلی جی ہونی نہ تے پتلی ہونی میں دسا میں نال نہ یاد کرایا کرو اے حافظے کی خرابی نہیں ہونی جی ہاں اے چنگا بلیار آنا نا چنگا جڑا اے لوگ اگر دیکھ کے رکھنے میں نہ کننا انہوں نے اے جڑے بڑے بڑے آج کل شیخ الاسلام بنے تازے تازے ایڈے ایڈے پرچے کھول کے رکھنے سامنے اساں بھی تک ہونا جڑا مال میں کہن کے توڑنا آوے پتر کوئی بولے سارے صوفی میں نال ٹورنا ایویں گاٹے ہتھے رکھنے تے آکڑنا تھوڑا دے چاں زیادہ دے وچ ککھ نہیں اساں تو کوئی نہیں شیخ الاسلام اکھوایا اپنے آپ ہیں جی اسی تے مرید الاسلام اسلام نے مرید اساں کوئی اڈے بڑے لگبہ نہیں لوڑ نہیں تو میں پہ آکے آنا کہ پتلی جڑی خسرو کے آکیا تک انہاں مڑا گمیا لفظ میں کتھوں کا ڈالا میں نے بیان میں تسی کھو کے نہیں گئے ہو جی میں نے نال جتھے میں بولیا ہوں تھے تسی بول گئے میں کیا آخیا جی میں بولیا ہوں تسی بول گئے یہ تو اڈے انہمات دی دلیل ہے سمجھ آئی انہاں آکھیا کہ پتلی توازو رکھ دیئے کیوں ساری دنیا تکنی ہے آپیاں نہیں تکنی آپیاں نہیں تکنی تسی کسی پتلیاں شیشے تک سو ہینڈ پتلی تک سکنی آپے اب اے پتلی ساری دنیا تک رہی نا اے پتلی آنکھ کی پتلی ساری دنیا کو دیکھ رہی تو ساری دنیا کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے ساری دنیا کی عزت کر رہی ہے تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی یہ اس کا مفہوم ہے تو پتلی اپنے آپ کو نہیں دیکھتی یہ اس کے عجز پر معمول ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی دوسروں کو دیکھتی ہے یعنی دوسروں کو بڑا سمجھتی ہے عزت دیتی ہے تو کیا اس نے کہا کہ ناقص آدمی جب امام ابو حنیفہ بندے آکھے جناب آج چوک فلانی جگہ وہ میں حالات لکھے آپ نے فتوے نے متعلق وہ کچھ چھپ گیا دیباچہ جا تو انشاءاللہ ان قریب چھپسی تو آپ نے رسم المفتی وچ شامی وچ ہے اس وچ ہے لیکن جتوں رسم المفتی والے کی دی تے بہت بڑا بزازیہ دا مصنف ہے اس دے امام صاحب تے تو 300-400 صفحے تے کتاب لکھی تو ہندوستان یعنی بھوپال دی چھپی میں نو مل گئی بڑی نادر الوجود ہے اس دے میں ملخصات اس میں شامل کی تھے عجیب یہ چیزوں پڑھنے دے قابل اس سے تمہارا امام صاحب دی جتنی میں خدمات جو کچھ میں نے دائرے چاہ سکنیاں سمجھ میں پیش کی تھیاں اس میں جو نا بہت دانا آدمی ہیں انتہائی ذہین آدمی ہیں میں حنفی ان کے مسلک کی تعریف
اپنے ماحول سے، بزرگوں سے، ان سے تو چلو وہ وراثتاً ملتی ہے، لیکن ان کی جو شخصیت ہے ہم نے پڑھی ہے، اس سے متاثر ہو کر میں خود ان کی اس لیے تعریف کر رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ لوگوں سے ڈر کر نہیں کر رہا ہوں، یا کوئی ایسی بات نہیں، میں کچھ کہہ بھی دوں تو آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، زیادہ زیادہ برا ہی کہیں گے۔ تو ہم اپنی ان کی تعریف کسی کی یہ نہیں کرتے کہ ہم لوگ تو ماحول سے ڈرتے ہیں نا جی، ہم رضا صاحب کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو سر پر قیامت اٹھا لیں گے جہاں، اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ جو ان کی ایسی بات ہے ہم منہ پر کہیں گے، ہم نہیں ڈرتے، منہ پر کہیں گے، جو تعریف ہے منہ پر کہیں گے، کیونکہ وہ بشریت سے اوپر شخصیت تو کوئی نہیں ہے نا، بڑے بڑے اسے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ اسی طرح علامہ اقبال ہے، اسی طرح ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ہم ڈرتے ہیں ماحول سے، ماحول کو توڑنے والا کوئی ہوتا ہے، جس کو نذرانوں کی پرواہ نہ ہو، جس کو رہے کہ مسلک کے بندے جو ہے مسلک ہوتے باؤ رزق وہ دیتا ہے، بات کروں گا ٹھیک یہی ہے جو میں نے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں انہاں آکھیا جناب کہ فلانے چوک کے بندہ جناب نہیں بڑی توہین کر رہے ہیں امام صاحبہ کے زمین کے آگے، انہاں آکھیا اچھا کر رہے آیا یارا، میں سوچنا پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنی خوبی امام صاحب کی ذہانت تک اتنی خوبیاں ماں مالک چاہ دیتیاں تے میرا دشمن کوئی بھی نہیں، اے ماں شبہ پہ گیا کہ میں نے کوئی نقص ضرور ہے کہ ساری دنیا تعریف کرنی، میرا کوئی اگر خوبی ہوئے تو دشمن ضرور ہوئے ہیں، بڑو حالات میں پوری عبارت دیتی ہے، مطلب ہے کہ جو صاحب کمال ہوگا اس کے دشمن ضرور ہوں گے۔ جنید بغدادی یا اس طرح صوفیاں دا بڑا کوئی جا رہے ہیں تو جناب ایک میت جنازہ قبلہ تسی آ گئے ہو، بندے ہونے نا تعریف شروع، سبحان اللہ جی، ایسا بندہ کہ آج تک اس دل کوئی ناراض نہیں، سارا بازار خوش، سارا محلہ خوش، سارا شہر خوش، ایسی ہر دل عزیز شخصیت کہ اس سے کوئی بندہ گلہ بھی نہیں کرنا۔ حضرت جنید یا انہاں جو بزرگاں جو فرمایا اے منافق آدمی ہے، میں اس دا منافق دا جنازہ میں نہ پڑھنا۔ حضور منافق سارے تعریف فرمایا، اگر ایک بندے نہ پتر ہوئے نا، کوئی کمال والا بندہ ہوئے تو اس نے 4 دشمن بھی ہونا، اے سارے نال ہاں ملانا رہا، جڑا منہ آیا شیشے نہیں طرح اسی نے سامنے، جڑا کالے نے سامنے چلا گیا تو شیشہ اساں آیا تو بڑا سونا ہے جی، عربی نے سامنے چلا گیا، عرب صاحب ہے اساں چہرہ دس چھوڑیا، غلام دسیا جڑا بوت سی سامنے آئی اساں دس چھوڑی سامنے، شیشے والا مذہب منافقاں والا، جس نے منہ تے گیا اسی تعریف کر چھوڑی، اس طرح کوئی مذہب بھی ہے؟ شودہ جا مذہب آدمی ہے، اس واسطے منافق دی میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ مرد ہوئے جس دے مخالف ہوں گل او ماحول تو الگ ہو کے کرسی کہ تسی غلط کر رہے ہو، بندے ٹکرا سن اس دل سامنے پور سن، کردار کشی کر سن، الزام لا سن، طرح طرح دیا گلا کر سن، کوئی اکثر اس دا مسئلہ کٹ گیا جی، چھوڑ گیا طریقہ چھوڑ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 100 گلاں ہو سن، لیکن وہ بندہ مطمئن نہیں، کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت فوق الکرامت، استقامت جڑی گل نہ سمجھو، پہلے یہ نہیں ہر گل اپنی مرضی نہ سمجھو، کتاب و سنت دیکھو، اس کا ایک مقام ہے، اس کو دیکھیں، اس کے آئینے میں اپنی رائے بھی آپ پیش کریں، اس کا ایک مقام بھی رکھیں، یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ تو محض مخالفت سے کسی کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس کا مقام بلکہ بلند ہوتا ہے، جو ہر چیز کے ساتھ پانی کی طرح مل جائے، پانی اور ساریاں چیزیں ملا چھوڑو، پانی اپنی شکل بدلا چھوڑتی ہو جاؤ، پانی منافق ہے نا، جتنے رنگ اور سارے پانی پاؤ، پانی اسی جناب میں تو سنا لیا، وہ بغیرت اپنا کہ اصلی کرنا نے تو زمزم اللہ نے مکہ شریف جا کے پیو، میں اتھے اصل آنا، تو باقی بار میں نکلنا تو جڑا رنگ میں دینے پیشاب نال پانے، پیشاب نال رل کے نالیاں چروڑ بننا، پھر کوئی حیثیت ہوئی پانی صاحب؟ اپنا رنگ قائم رکھیں، رنگ قائم رکھیں، رنگ کیا ہے؟ اب میں آ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں،
رنگ کیا ہے؟ رنگ یہی ہے کہ اس بے رنگ کا اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، وہ رنگوں میں اس نے ظہور کیا ہے، رنگوں میں ظہور کیا ہے۔ بجلی کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی آپ بتا سکتے ہیں اس کا کوئی رنگ ہے؟ پاور کا کوئی رنگ ہے؟ بولو۔ رتا رنگ لا کے بلب رتا ہوگا کہ نہیں؟ پیلا ساوا جتنے رنگ، تو کوئی آ سک رہا ہے جناب بجلی رنگدار ہو گئی ہے، یہ پیچھو جتوں آنی بھی یہ گریڈ سٹیشن تو بجلی رنگدار ہو گئی ہے؟ نہیں نا، سارے اتنے رنگ لگا ہے تے تعلق اس نالے اپنا اپنا رنگ ہے، اور پیچھے بے رنگ ہے لیکن اگے رنگ ہے۔ اسی واسطے فرمایا بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں۔ بے رنگ یہ جو مورت ہے انسان کی، جتنی صورتیں ہیں اس میں اسی کا رنگ ہے، اسی کی طاقت ہے، پاور ہے۔ روشن وہ کرتا ہے پھر جو اس کی جس چیز کی جو استعداد ہوتی ہے، جس کو رنگ جو دیا ہوتا ہے وہ اپنے رنگ میں ظہور کرتا ہے۔ تو پاور کا رنگ نہیں ہے، تو جس بے رنگ سے ہم نے تعلق ثابت کرنا ہے، لیکن رنگ کے حوالے سے جانا ہے، رنگ کے حوالے سے جانا ہے۔ اور وہ کس کا رنگ ہے؟ وہ کملی والے کا رنگ ہے، حضور سید عالم کا رنگ ہے، اور وہ رنگ نسبت کا ہے، رنگ محبت کا ہے، وہ جس رنگ میں بھی ہو۔ حضور کے رنگ نسبت کے لیے کسی رنگ کا تعین نہیں ہے، نسبت چاہیے، سرکار سے محبت چاہیے، اور یہ درسگاہیں، یہ محبت کی جلوہ-گاہیں آپ کو وہ درس دیتی ہیں۔ اور اس گئے گزرے دور میں حقیقت ہے یار، وہی اختتامی طرف میں آ رہا ہوں، کیونکہ کھلارا پہوں ہے نا کہ سمیٹنا مجلس جتنی بڑی ہوئے چیزاں تے چانے دیر لگنی ہے۔ تے میں کہ آخریا کہ اس بسلکنی پیڑ میں سارے قرآن جا کے بیٹھے ہیں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، تے پتہ ہے حدیثاں نہیں کتاباں ہیں چاہ کے سٹنے ایسا اتھے جا کے تکو سعودی عرب بعض جگہ میں تک ہے قرآن شریف ہیں جی چاہ کے رکھ چھوڑے پہ اسی انہاں مدرساں کو بچ نہ پڑھو، انہاں استادہ کو نہ پڑھو جڑے قرآن دی تعلیم دے رہے ہیں تے قرآن دا ادب نہیں سکھان دے۔ بالکل حق ہے، قرآن کا درس تعلیم کا درس ہے، لیکن ذالک الکتاب کا درس نہیں ہے، اس کا ادب نہیں ہے۔ تعلیم کا ادب ہے جی، کتاب کا ادب نہیں ہے۔ پھر کتاب کا ادب کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ گل سنو تھک گئے ہو تو میں تھا اگے بولنا پہ، میں تو سب کو پیسے تے نہیں کرنے، کوئی پتہ نہیں اشاری میں اٹھنے کو لفافہ چاہتے ہوں پر مشکل ہی اے لینے والے ٹھیک ہے۔ تے مطلب ہے کہ میں اللہ واسطے پہ بولنا، گل تو یار کوئی داد تک کھول کے گل کرو۔ گل اے کہ مطلب ہے کہ کلام دا مقام کس واسطے وے کہ کلام کس دا کلیم کون ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا؟ تے کلیم اللہ بول رہے ہیں، اللہ دا کلام ہے، اس واسطے عزت ہے۔ اور گل اے کہ اے مرزا اس دور دا بندہ ہے، اے ہون کوئی نوی پات پٹن دے اور کوئی آنے بھئی ہے بھی ہے بے اللہ نے، وہ رہ گیا ہے۔ اللہ کے والناس سے مک گیا، بے تو شروع ہے تو سین سے مک گیا، والناس سے مک گیا، بس بسم اللہ تو شروع ہے نا قرآن، بے تو شروع ہے تو والناس سے مک گیا، بے تو سین ملا بس قرآن ہے بھائی، قرآن دے بے تو سین اساں یہ دسنی۔ ہون جڑے آنے جی 10 بارے بکری کھا گئی باہر رہ گئے، قرآن آنا ہے بس قرآن ہے، میں بسم اللہ تو شروع کیتا ہے تے والناس تے ختم کیتا ہے، بے تو شروع کیتا ہے تے سین تے مکایا، بس قرآن ہے۔ یہ نقطہ بیان کر سو تو میں نے حوالے نہ کر سو، آپ ان کا پھونڈا نہ مارے ہو۔ یہ نقطے فقیر نے حوالے دیا کرو، چنگیاں گلاں نے بھی چنگی اپنے پاسے ہیں
دل کا اذن قسمت الفیزا. یہ تو بڑی الٹی تقسیم ہے نا. کڑیاں ساریاں اللہ دا تے پتر سارے اپنے دا. تے مطلب ہے کہ ایک میں بیان آیا ہاں بس ایک قرآن اتھے ہی ہے اور کوئی نہیں، کوئی رہ نہیں گیا جڑا تم. ایک قرآن ہے، اس دی تعظیم ہے. قرآن دی تعلیم دی ادارے بڑے ہیں. قرآن دی تعظیم کو نہیں کہ جی بے جان چیزیں کو بولنی تو نہیں نا، رکھ چھوڑو جسے چاہ کے مرضی نے. اتنے اسی کئی تک نے اتنے سپاہی سعودی عرب بوٹا سمیت اتنے چڑھ گئے. اللہ کی شان. اسی تو بس کم بننے ہیں، کچھ نہ آکھ سکنے ہیں، مالک بہتر جاننے. تے ہون دسو جناب کہ قرآن اے ہون کوئی نبی آویں تے آکھے جی ہے رہ گیا ایسا تسی منسو نہیں مننے اسی نہ مننے ہیں. آ گیا قرآن جڑانا ہے. ہون کی وجہ کے وے کیوں سا منیا نے؟ ایک ذات ایسی آئی ہے، ایک بندہ ایسا آیا ہے جڑا جھوٹ نہیں بولنا. اس دے جھوٹ بولنے دا سچ دا تسی تارا تسی کے کر سو. اس دے دور دے جنہ مکے چو کڈے ہے انہاں بھی اپنی جائی آکھے ہے سچ ہے، اے امین ہے، اے سچ ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اس بندے تے قرآن لتھا ہے تا تو سمنے تسی قسم چاہ کے چاہو اللہ تو حاضر نادر سمجھ گیا کو. قرآن دی عزت کرو، کلام دی عزت کرو، تے جس تے لت ہے اس نے عزت نہ کرو. بولو نا، جس تے لت ہے اس دی عزت نہیں معاذ اللہ. بڑے افسوس دی گل ہے. اگر قرآن دی عزت ہے تو میں کہنا سب تو پہلے جس سے لت ہے اس دی عزت ہے، کیونکہ اس دی متعین عزت ہو سی تو پھر قرآن دا مقام بعد وچ بڑھ سی. کہنجو اور پہلے تسی انہاں رسول منسو، آخری منسو تو پھر قرآن بعد وچ منسو. کہ بلا اے نہیں قرآن پہلے مان گئے تو رسول بعد وچ منو، رسول پہلے منسو. رسول پہلے منسو. رسول اللہ تے ایمان کتاباں نہ بعد ہے، پہلے رسول تے ایمان، رسول تے ایمان. رسول منسو اللہ دا رسول ہے، اس تے جڑا کلام ہے کہہ رہے اے سچا ہے، اے قرآن ہے. قرآن دا مقام بعد وچ منسو، پہلے رسول دا مقام. اے کیسا ہویا کہ قرآن مان کے دے جی رسول بعد وچ منسا؟ وہ تو قرآن جڑا پہلے منی ہے وہ کس حوالے نال منے گی؟ اے 2 منٹ پہلے جڑا قرآن آنے جی پہلے قرآن منسا وہ کس حوالے نال منے گی؟ اے ذات نہیں تو اور کیڑا بندے گی؟ جبریل ہے تو جبریل تو جاننا ہے کدے لتھ ہے تینے کار تینے بوئے تے کھوتا بھی کدے نہیں کھلوتا. وہ بھی آنا ہے بگاراں پکڑ گن سی. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے غور کر، مقام مصطفیٰ سمجھو، اور مقام مصطفیٰ آپ کو سمجھ آئے گا ایسے مدارس کے معلمین سے جو پہلے احترام مصطفیٰ سکھائیں گے آپ کو قرآن سکھائیں گے، قرآن جس پر نازل ہوا اس کا ادب سکھائیں گے، قرآن کا ادب سکھائیں گے، قرآن مجید کی آیات کے صحیح مفاہیم و مطالب سمجھائیں گے. ما تقدم من ذنبک و ما تاخر. اگے اللہ بیانا جی اگلیاں پچھلیاں تڑے گناہ معاف کر چھوڑو. وہ تو معصوم ہے، پاک ہے گناہ تو، رسول اسنا پاک ہے، اللہ کہنے معاف کر چھوڑیں گناہ. مدرسے چاہ کسی عالم دین کو بے، کسی اس کو بے جس کملی والے نہ کوئی حیا بھی ہوئے اسا، جس دا کلمہ پڑھنا ہے اس دی حیا بھی اسا ہوئے. بے حیاواں کو نہ پڑھ، بے حیا تو دا بے حیا بڑا سن. اے او بارگاہے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. کہ تو اتھے زبانہ نہ کھول. ویک جنہ زبانہ بے احتیاطیاں کھولیاں انہوں نے مرنے تو بعد جیباں چھاتیاں تے لمک کے آگیاں نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سمجھ آئی؟ تے چھالے چڑھ گئے. ہائے ایک او چھالے جڑے مدینے نی گلیاں میں تے رستیاں میں ٹرنے ہو پیر مہر علی شاہواں تے شاہ عبدالحق مہدز دلویاں پہ او چھالے.
وہ چھالیاں دا مقام ہو رہے تے جیباں دے چھالیاں دا اور مقامی پیران دے چھالیاں دا اور مقامی جڑے مدینے دے رستے ریتا تے تپدیاں ریتا تے ٹرنے نال پیدا ہونے انہاں دا مقام ہو رہے آج تک ساتھ ہے سرکار جنو کے تحفے آج تک ساتھ ہیں سرکار جنو کے تو سرکار جنو کے تحفے سرکار جنو کے عاشق دیار مصطفیٰ کہہ رہا ہے کیا آج تک ساتھ ہے سرکار جنو کے تحفے سر کا چکر نہ گیا پاؤں کے چھالے نہ گئے سر کا چکر نہ گیا پاؤں کے چھالے ارے پاؤں کے چھالے ہاں ہاں پاؤں کے چھالے نہ گئے سر کا چکر نہ گیا اور تساں نہیں کٹو لگے مجلس چوں یاد رکھے ہو عاشقو کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ لیتے ہیں کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں سب نکالے گئے پروانے نکالے نہ گئے سب نکالے گئے یاد مصطفیٰ وچ اکھیاں نے وچوں نکلنے والے اتھرواں نے متعلق عرض کیتا ہے کہ آج تک اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے ارے یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نہ گئے یہ وہ لڑکے تھے یہ وہ لڑکے تھے یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نکل گئے کروں کہو تو مرسان مزہ آیا کہ نہیں سیاسی تقریرات تے فنی تقریرات کتنا فرق ہونا ہے دیدہ پرنم سے سنبھال یہ وہ لڑکے تھے یہ وہ لڑکے تھے یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ اتلی پلک اے اتلی اے پیو تے تھلوی ماں ہے ماں پیو نے ہونیوں بچہ کروں نکل گیا اے چایا چوایا بات یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے یہ وہ لڑکے تھے کیوں محسن شاہ یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے ہائے 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 سبحان اللہ کیوں نہیں پالے گئے آکسو میں ساری مولویت بیان کر سکنا صغرے کبرے بیان کر سکنا اللہ نے فضل لال ایک عالم نے کار جمعہ صرف جمعہ نہیں ہے پاؤں کچھ کہنے کے جمعہ بڑی محنت کی تھی میں لیکن میں انہاں چھ نہ پانا چاہنا پھر سکی مولویت اسی نے میں ذرا تھوڑا جا رنگ دے کے تو سانال چلا رہا ہے لفظاں نے امبار تھے ہر جگہ میں سننے اے دو اتھرو میرے گلو لے جاؤ شاید جالی شریف دے سامنے جانے نے ویلے کم آوے نے عادت جے پا چھوڑی کوئی لے جاؤ تھے رو پاؤ سرکار دے سامنے کھلو کہ میں عرض کی تھی یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پاس یہ وہ لڑکے تھے صاحب ہونا ماں باپ سے پاس لڑکے تھے
इलाही निकल गया। अखियां विच कोई आया है, पीर मेल अली शाह साहब फरमाने आरज़ू की यही कि दिल दा वेड़ा खाना अखियां दा तोहानू इंतजार, कदम पावी जीवदियां जीवदियां ता होवन खुशहालियां। है जी, दिल दा वेड़ा, ए दिल दा मेरे अली दा दिल जड़ा तेरा वेड़ा कमली वालिया ते खाना अखियां दा। है जी, एक कारण वेड़े चांसा इत्थे आन के ते इत्थे रखसा, अखियां विच रह मेरी दोवां इंतजार है। पीर मेरे अली शाह साहब आने कार भी ते वेड़ा भी दोए, ए कमरे ना ते ए वेड़ा दिल ना, इस दो इंतजार कदम पावी जीवदियां जीवदियां। मेरे अली ने जीने जीने कदम रखी कमली वालिया ता होवन खुशहालियां। जे असां भी कोई मुराद मिले तो खुशहालियां हो। गल ठीक है, मैं आकी ना गल मतलब है कि अखियां च कोई आना होना है ना। यार बोलो तो सही। मैं अड़े वड्डे अपने दादे नी शहादत पेश कर छोड़िए पीर मेरे अली शाह जे जे दावत देने वाला ते जेड़ा मेहमान निशान भी तक नहीं। सारे लोग करा ते वेड़े चाहने ने, कमली वाले दी ओ शान है कि दिलों दे वेड़े चाहता है। आया ना फिर आंदा ना कमली वाला अखियां चाहता है, अखियां वेखदियां तकदियां, अखियां विच सुकून आंदा है, अखियां आराम आंदा है जी, सरशारी होंदी मस्ती आंदी है। ते ओ जिस वेले कोई निकले, कोई इस वेड़े चु करे चु निकल के विजे ना जिस वेले, उस मंजर जलील हाफिज जलील हसन मानिकपुरी अमीर मीनाई के सज्जादा नशीन जानशीन बहुत बड़ा शायर उस मंजर को बयान करता है कि आंखों में कौन आके इलाही निकल गया, आंखों में आके कौन इलाही निकल गया, आंखों में आके कौन इलाही निकल गया। किसकी तलाश में मेरे अश्के रवां चले। शेर समझो है, किसकी इस अख ने वेड़े विचू कमरे विच को निकल गया ते पिछे पिछे बच्चे अथरुआ वा तिफले आशक हन, बच्चों नाल तशबीह देने निके निके होने ना, ए घरे च रहने बूहे खोल के ते नस गए बाहर। क्यों? जेड़ा मेहमान अंदर आया वो किधर गया, उसी तलाश च निकल गया। है जी, हुण इस तनाज़ुर च वेखो ना पीर मेरे अली शाह दा, इस पीर मेरे अली शाह दा शेर है जी कि दिल दा वेड़ा खाना अखियां दा दोआनू इंतजार, ते कोई आसी ते कोई गया, ते फिर हाफिज जलील साहब दा शेर है जी, किसकी तलाश में मेरे अश्के रवां चले। ते बादशाहो ये आपकी खुशनसीबी है और हमारी सबकी कि हम ऐसे सवाद आज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं अपने जितने सामीन हैं ये इस वीडियो के हवाले से, कैमरे की आंख के हवाले से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मैं एक खानकाह गोला शरीफ के निस्बत के हवाले से, वहाँ का एक फर्द होने के हवाले से कुछ इल्म दीन सीखने के हवाले से दो चार लफ्ज़ जो मुझे आते हैं, जो मैंने दो चार लफ्ज़ सीखे हैं, उलमा के साथ बैठा हूँ, फैज़ सोबत उठाया है, अच्छी आंखों को देखा है, अच्छे चेहरों को देखा है,
اساتذہ فن سے کسب فیض جو کچھ میری قسمت تھی کیا ہے، اس سارے تجربے کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں خدا را اپنے مسلک کو چھوڑ کر، یعنی اہل سنت والجماعت جو سب سے محفوظ ترین مسلک ہے، باوجود اس کے کہ آج کے بعض چیزوں میں مجھے اختلاف ہے، یہ آج کے مولویوں کی ڈالی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن جو ہمارا سلف کا چلا آ رہا ہے، جس پر ہمارے بزرگ چلے آ رہے ہیں حضور کی نسبت کے حوالے سے، بزرگوں کی بات نہیں ہے، بزرگوں سے جو کرے گا وہ خود بھرے گا، اللہ جانے اور بزرگوں کے گستاخ جانے، میں سرکار کی بات کر رہا ہوں، ہمارا مرکز عزت حضور کی ذات ہے، آپ کی گستاخی، آپ کے خلاف کوئی ایسی بات جو آپ کے شایان شان نہ ہو، ایسے آدمی لوگ پوچھتے ہیں خط لکھ کر فون، اور میں آپ کو اس کیمرے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو حضور کا گستاخ ہو آپ کے لیے دریدہ دھنی کا اظہار کرے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اپنی غیرت، یہ الگ بات ہے، فقہ کی بات ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کو چھوڑ، غیرت بھی تو کوئی شے ہے، جس دی تو عزت کر دے اس دی وہ بےزتی کر رہا ہے، بیزتا انسان تے ہلے پوچھنا پہ ہے، تینے بزرگاں برا آنکھ ونجے تے تو اس نال منہ نہیں لانا ہے، گلی جو نے منہ پر کے پرے کر چھوڑنا ہے، تے تینا پیو دادا معاذ اللہ کملی والے کو بڑے ہے، حیا کر، حضور دی عزت کر، حضور دی جڑی توہین کرے اس دے نال بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دے، تا تو ایماندار ہے، یا اس نے دلیل نہ سمجھا، اگر علم ہے بھی تو ساتھ جناب اے گل ہے، بد اخلاقی نہ کر، ٹھیک کر، اچھی طرح گفتگو کر، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے نال گل کر، لیکن کٹ حجتی تے آ ونجے تے پھر چھوڑ دے، تعلق چھوڑ دے، اپنے تعلق والے بھی آ کے نہ چھوڑ دے، ورنہ بے غیرت ہے، تو سنی نہیں ہے، تو سن ہے، بے غیرت ہے، حضور دے نال جڑا محبت کرے، اسی آپ کو خدا نہ مندے، اسی آپ کو سجدہ نہ کرتے ہیں، اسی آپ دے نال وہ کوئی صفتہ نہیں لاندے ہیں جڑیاں اللہ دیاں صفتاں دے، اللہ دے نال کرسی نال حضور نو اسی نہیں بٹھاندے ہیں، اسی وہ ہی سمجھ دیا جو سرکار نے فرمایا کہ میرا اے مقام ہے، اور اللہ نے جو متعین کیتا ہے اسی اسی وچ آپ نو رکھنے ہیں، یہ نہیں کہ اسی زیادہ کر کے کل حضور کو ہی چڑکاں کھاواں، لیکن جتھے تک ہے وہ اتھے تک تو رکھن دیو، وہ تو شرک نہیں، تو ہر جگہ شرک والے ہیں، جتھے نہیں گنجائش اتھے بھی شرک ہے، تے اپنے پاس کوئی شرک نہیں، اس طرح کرو، اتحاد امت کا دور ہے، ضرورت ہے، دہشت گرد اور ہمارے سر پر جو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، دوسری قومیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے انتشار پر ہنس رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، خدا را اہل سنت کے علماء کو چاہیے کہ اگر دوسرے مسلک کا کوئی آدمی ہو تو اس کو آرام سے سمجھائیں، توحید بیان کریں۔ میں شاہ صاحب قبلہ تشریف اس دن لے گئے تھے، کافی دیر بعض مسائل میں گفتگو رہی، تو میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ اپنے علماء سے کہیں کہ یہ توحید کا ٹھیکہ یہ دوسرے کسی مسلک کا نہیں ہے، یہ ہمارے صوفیوں کا ٹھیکہ ہے، یہ تو ہون جمین، یہ تو کلے نے جمین، صوفی تے 1400 سال تو نال بیانن، صحابہ نا خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تب تابعین تو بعد صوفی شروع ہو گئے، یہ تو کل آنے پہ چنڈے جا کے توحید شروع ہو گئے، اللہ نے توحید دے ٹھیکیدار 1400-1300 سال اسنے صوفیاں توحید دیتی ہے، ہندوستان سارا تسا مسلمان کیتا ہے، تسی تو مسلمانہ پکڑ کے کن میں نے او کلمہ پڑھو، مسلمانہ پکڑ کے کن میں نے وہ سینوے تے بنجو جنہ داڑیاں منیاں جنہ کلمہ نہیں آنا، جنہ نماز نہیں آنی، انہاں پوچھو چنگے پلے مسلمان، انہاں میں کہ آؤ جی ذرا 40 دن چلا لاؤ، باہر ملکاں جتھے
دوسرے لوگ مرزائی بیٹھے انہاں من کے توحید دسو، انہاں من کے رسالت دسو، انہاں رسالت دسنے کی لوڑ ہے۔ مرزائیاں رسالت دسو، اساں توحید دسنے ہو، اساں تے وسنے اتھے بھی بسو نا، اتھے ہسنے ہو، اتھے وسنے ہو۔ نہ تسی دسو کہ توحید رسالت تو بغیر توحید کم آ سکنی ہے، بولو نہیں آ سکنی۔ ثابت ہویا کہ انہاں لوگاں تسی اشاعت رسالت کرو، اسی انشاءاللہ توحید بھی مننے ہیں۔ تو میں علماء میں گزارش کرساں کہ اللہ نہ واسطہ نے توحید بھی بیان کریا کرو۔ تسی بھول گئے ہو، تساں کوئی اللہ نی تعریف نہیں آنی، تساں او چیزاں یاد کیتیاں ہیں جتھے تساں ویلا ملا۔ حضور نے چند شیر پڑھ چھوڑے نات نے، زلف و رخسار نہ ذکر کر چھوڑیا ہیں جی، تے بس اے کچھ آپ نے فضائل جڑے اساں وائن اساں سنیا نہیں کوتائی اے وے۔ اللہ نہ واسطہ نے ہے جتنے طالب علم فارغ ہوئے میں گزارش کرساں اللہ دی توحید گستاخی علی توحید بیان نہ کرے ہو کہ سارے ہوتے بلڈوزر پھیر کے تے توحید بیان کرو نہ، جو اللہ رسولہ عزت دیتی ہے، اللہ اپنے مقبولہ عزت دیتی ہے، اس عزت دا احترام کر کے پھر توحید بیان کرو، ٹھیک ہے؟ اے اہل سنت دی توحید ہے۔ تسی لوگ بیان کرو تے اے سارے مر ویسن اپنی موت، بندہ جے کوئی نہ بولے اکھے جناب توحید بیان کرو تے اے جناب دیوبندیاں نہ یا وابیاں نہ کام ہے، کیوں؟ اساں نہ توحید تے ایمان نہیں، تے توحید تے ایمان نہیں تے مسیحتیں کیوں سوالیاں ہی نے؟ اے تسی سجدہ رسالت کے دینے ہو یا اللہ کے دینے ہو، رسولوں کے دینے ہو یا اللہ کے دینے ہو؟ مسیحتی توحید کام دینی ہے تے مسجد حضور بھی سب کچھ اللہ گئی سجدہ کیتا ہے، اللہ اول آخر ظاہر باطن اللہ دی ذات ہے، اور اللہ اپنے جنوانے واسطے سمجھوانے واسطے سارے رسول بھیجے، اپنی ذات نے عرفان واسطے تے او اتھے ہی بیٹھا رہے تے تسی آج کل تے جناب درگاہاں تے ونجو تے پیرانی تعریف، سٹیجاں تے پیرانی تعریف، مولویانی تعریف، نہ اللہ تے نہ رسول، قطب الاقطاب تے غوث الاغواث تے غوث سمدانی، پیر لاسانی تے لاسانی تے پھر لاسانی، جی اتنے لقب اللہ اکبر تے رسول اللہ نی تعلیم نہیں، آپ دا درس نہیں، تے اساں نے بزرگاں اے تے نہیں آکے تو اساں نے قصیدے پڑھو آکے اساں نے درباراں تے کھلو کے اے جڑے لفافے والے مولوی ہونے یا اس قسم نے جڑے خراج تحسین علماء جڑے پیراں پیش کر کے خوش کر لیں، ان کو چاہیے کہ وہ توحید بیان کریں، ہے جی توحید بیان کریں اور بیان کریں کہ یہ لوگ جتنے دفن ہیں یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو اگر مقام ملا ہے تو اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی وجہ سے ملا ہے۔ تسی چاہ کے بزرگاں اللہ نال بٹھا چھوڑو، رسولہ بزرگاں چاہ کے رسولہ نال، رسولہ چاہ کے اللہ نال، اللہ میں واسطہ نے ایک کم نہ کرو، اسی نالے سارا فساد پہ ہے، جڑی چیز جتھے جو کی ہے وہ اتھے رکھو، او خاص گلہ جڑیاں مختصر ذات نال او رسولہ نال نہ لاؤ، جڑیاں رسولہ نال خاصن او عام لوگاں نال نہ لاؤ، اسی تسی اس جگہ نہیں آئے، تسی جتنے وڈے بھی علامے بن گئے جو رسول نہیں بن سکتے، اے سمجھو، اے اندر پاؤ گل، اندر لاؤ گل۔ تو میں پھر شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، ضیاء الحق شاہ صاحب کا، اور آپ کے جتنے خاندان کے یہاں افراد بیٹھے ہیں، صاحبزادے بیٹھے ہیں، بڑے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور کچھ میں اس گفتگو میں غالباً کوئی آپ کی مزاج کے خلاف بھی کوئی کئی باتیں کر گیا ہوں گا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں اگر ان کو ان الفاظ میں میں بیان نہ کروں تو یہ بددیانتی ہوگی، تو اگر میں اور لوگوں کے لیے کہتا ہوں تو اپنے لیے بھی، اپنے شعبے کے لیے بھی کہتا ہوں، آپ کے سامنے ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب کون پیر صاحب ہے کہ جتنی خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ جس طرح شاہ صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ 6000 اور 700 کتنے علماء آج تک فارغ ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ سیرہ کس کے ساتھ ہے؟ اگر ہم ان کی تعریف نہ کریں، داد نہ دیں تو اور کیا دیں؟
ہے جی؟ تو یہ چیز دیکھیں، یہ ہمیں کرنی چاہیے تھی، یہ ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے باپ داد نے یعنی علماء تھے، انہوں نے کام کیا، نام پیدا کیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف گدیوں پہ بیٹھ جانا پیری نہیں ہے، قوالی سن لینا پیری نہیں ہے جی؟ یہ کوئی چیز